السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج چل رہا ہے لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ہستی کا جو سب پر غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ یاسین اور اس کے کچھ فوائد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو متعارف کرا رہے ہیں کہ میں ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں علیم ہوں، میں ہی خالق ہوں۔ میرا انکار لوگ کر تو سکتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے انکار کی۔ میرا وجود ہے اور یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میں ہی کر رہا ہوں، اور اس کی مثال اور نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی اس قسم کی بہت سی مثالیں پڑھ چکے ہیں کہ دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا کے پیش کیا ہے، رات کو بھی ایک نشانی بنا کے پیش کیا ہے، اور اسی طرح آج کی آیات میں کچھ نشانیاں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے کی بتائی ہیں کہ میرا وجود ہے، میری قدرت اس کائنات میں اپنا کام دکھا رہی ہے۔ کوئی اور ہستی نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا نظام ہے جو بغیر کسی کنٹرولر کے چل رہا ہو، اور وہ میں ہوں جو غالب بھی ہوں اور کر بھی رہا ہوں۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج یہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کے لیے۔ یہ ٹھکانہ کیا ہے؟ یعنی سورج تو ایک لمحے کے بعد جہاں غروب ہو رہا ہے وہاں طلوع بھی ہو رہا ہے، تو پھر یہ ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ تجری میں پتہ چلتا ہے کہ مسلسل اس کا کام ہے چلنا، اور اللہ کے حکم سے وہ چل رہا ہے، تو ہر لمحے وہ غروب بھی ہو رہا ہے اور دوسری جگہ پہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہیں اندھیرا ہے تو کہیں روشنی ہو رہی ہے، اور کہیں روشنی غائب ہو رہی ہے تو اندھیرا آ رہا ہے۔ یہ سب اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ سورج میرے حکم سے چل رہا ہے اور اپنے ایک مستقر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مستقر کیا ہے؟ یہ مستقل اس کا ایک ٹھکانہ ہے جو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش کے نیچے اس کا مستقر ہے۔ سورج جاتا ہے چلتے چلتے، وہاں جب پہنچتا ہے تو رب کے حضور وہ سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے کہ کیا میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم آگے جاؤ۔ تو اس طرح یہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، اور یہ مستقر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے چلنے کا راستہ اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ۔ چل بھی رہا ہے اپنے مقام، اپنے اپنے مدار میں، اور ٹھہرنے کی بھی کوئی جگہ ہے، اور وہ ہے عرش کے نیچے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک وقت تک کے لیے ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ ایک مقررہ اندازہ ہے اس ہستی کا جو سب کچھ جاننے والی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے یہ سورج چلتے چلتے جب پہنچے گا مستقر پر، جیسے روزانہ ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، تو اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ پہنچے گا اور اجازت مانگے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دینی، اور اسے فرمانا ہے کہ جہاں سے تم آئے تھے
واپس پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ یہ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے اس سورج کی، اور یہ علیم ذات کی طرف سے ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، کس لمحے اس سورج کو اللہ نے حکم دینا ہے اور یہ واپس پلٹ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے، اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ ساکن نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ تجری کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک موومنٹ ہے، وہ چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند کو بھی ہم نے قدرناہ مقرر کر دی ہم نے اس کی منزلیں، منزلیں، حتیٰ عادہ، حتیٰ کہ وہ لوٹ آتا ہے کالعرجون القدیم، ٹیڑھی پرانی ڈنڈی کی طرح۔ یعنی چاند کو اللہ نے اس کی منزلیں کیا مقرر کر رکھی ہیں؟ یہی کہ ہر روز چاند کا نکلنا اور پہلی رات کے چاند سے لے کر 14ویں رات کے فل مون تک جانا، یہ اس کی منزلیں ہیں۔ اور پھر فل مون کے بعد پھر اس کا ڈکلائن ہونا، پھر اس کا واپس آنا، اور 28 تاریخ کو بالکل باریک اسی شکل میں آ جانا جیسا کہ اس کا سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر غائب ہو جانا، اور پھر اس کے بعد طلوع ہونا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں قدرناہ منازلا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے مقرر کی ہیں، اپنے علم سے، جس کو اللہ قدرنا فرماتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے کہ حتی عاد کالعرجون القدیم۔ عرجون کہتے ہیں کھجور کی ایک شاخ کو جس کے پتے سوکھ گئے ہوں، اور وہ خود بھی سوکھ جاتی ہے جب، تو سوکھ کے وہ بالکل ایک تو پتلی ہو جاتی ہے، دوسری ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پرانی کھجور کی ٹیڑھی شاخ کی طرح یہ چاند ہو جاتا ہے، یعنی بالکل بجھا ہوا اور پتلا سا، باریک سا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور اس کے یہ کام ہیں۔ ناظرین، مختصر بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔